ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ کہانی۔ ہانیہ کے جانے کو 3 مہینے گزر چکے تھے، مگر شاہزین کو لگتا تھا جیسے وقت وہیں ٹھہر گیا ہو۔ ہر صبح جب وہ آنکھ کھولتا تو سب سے پہلے بیڈ کے خالی حصے پر نظر پڑتی، جہاں ہانیہ کی مسکراہٹ، اس کی خوشبو اور اس کے لمس کی یاد باقی رہتی تھی۔ چاروں بچے اب بھی اپنی ماں کو تلاش کرتے تھے۔ چھوٹا والا اذلان اکثر روتے ہوئے آتا اور کہتا، بابا مما کہاں ہے؟ شاہزین کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا۔ وہ بس اذلان کو گود میں لیتا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا اور اپنے ضبط کے بندھن کو مزید مضبوط کرتا۔ ہانیہ نے آخری سانس لیتے وقت اس سے وعدہ لیا تھا، زین بچوں کو کسی سوتیلی ماں کے حوالے مت کرنا، ان کے لیے ماں اور باپ دونوں بننا۔ یہ وعدہ شاہزین کے دل پر کندہ ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وعدے کو توڑنا ہانیہ کی روح کو تکلیف دینے کے مترادف ہوگا، لیکن شمسہ بیگم کو اپنے بیٹے اور ان معصوم بچوں کی حالت دیکھ کر برداشت نہ ہوتا۔ وہ دن رات گھر میں چپ چاپ سہمے پھرتے تھے، کوئی ان کا کھانے پینے کا خاص خیال نہیں رکھتا تھا۔ شاہزین زیادہ وقت بزنس میں گزارتا تاکہ دکھوں سے بھاگ سکے، مگر بچے دن بدن خاموش اور تنہا ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن شمسہ بیگم نے سخت لہجے میں کہا، بہت ہو گیا شاہزین، 4 بچوں کو کیسے پالو گے؟ نہ تمہارے پاس وقت ہے نہ صبر۔ میں تمہارے لیے لڑکی دیکھتی ہوں۔ شاہزین نے فوراً جواب دیا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں کبھی دوسری شادی نہیں کروں گا۔ زین، ہانیہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، تمہیں حقیقت قبول کرنا ہوگی۔ شمسہ بیگم کے لہجے میں تلخی اور فکر دونوں شامل تھے۔ قبول ہے مجھے حقیقت، لیکن وعدہ بھی حقیقت ہے جو میں نے ہانیہ سے کیا تھا۔ شاہزین کی آواز بلند ہو گئی۔ شمسہ بیگم نے گہری سانس لی۔ تم وعدہ نبھاؤ گے تو بچے برباد ہو جائیں گے، کیا یہی ہانیہ چاہتی تھی کہ اس کے بچے ماں کے بغیر بڑے ہوں؟ یہ جملہ شاہزین کو اندر سے ہلا گیا۔ وہ خاموش ہو گیا، مگر دل ابھی بھی اس فیصلے کو قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ دوسری طرف شہر کے دوسرے کونے میں سنبل اپنی تایا کے گھر بیٹھی سلائی کر رہی تھی۔ وہ ایک بیوہ تھی، شوہر ندیم کے انتقال کو 1 سال گزر چکا تھا۔ شادی کے صرف 12 مہینے بعد ندیم ایک حادثے میں جان کی بازی ہار گیا تھا۔ سنبل کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ وہ بچپن سے یتیم تھی اور اپنے تایا وسیم بادامی کے گھر پلی بڑی تھی۔ تایا شروع سے ہی اس سے چڑھتے تھے، اسے بوجھ سمجھتے تھے۔ ندیم کے انتقال کے بعد حالات مزید خراب ہو گئے۔ وسیم بادامی نے اس پر ظلم بڑھا دیا، ذرا سی غلطی پر اس پر چیختے چلاتے، کبھی کھانے کو کم دے دیتے، کبھی لوگوں کے سامنے اس کی تذلیل کرتے۔ سنبل کئی راتیں آنسو بہاتے ہوئے گزارتی۔ پھر ایک دن تایا نے اعلان کیا، میں نے تمہارے لیے رشتہ طے کر دیا ہے، اب ہمیں تمہارا بوجھ مزید نہیں اٹھانا۔ تایا جی، میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، سنبل نے روتے ہوئے کہا۔ تیاری کی کوئی ضرورت نہیں، یہ فیصلہ میں نے کیا ہے اور تمہیں ماننا ہوگا۔ وسیم بادامی کا لہجہ حتمی تھا۔ یہ سنبل کو شاہزین کے ساتھ بیاہ دیا گیا۔ شادی کے دن سنبل کے دل میں کئی خوف تھے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ رشتہ زبردستی کا ہے اور شاہزین اس رشتے کو قبول نہیں کرے گا۔ پہلی رات ہی شاہزین نے اسے سخت لہجے میں کہا، دیکھو یہ شادی میری مرضی کے خلاف ہوئی ہے، بچوں کی خاطر یہ سب کچھ برداشت کر رہا ہوں، تم سے کوئی تعلق بنانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں۔ سنبل نے سر جھکا لیا، میں سمجھ سکتی ہوں، میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ بچوں کی ماں بن سکوں۔ یہ نوٹنکی کسی اور کے سامنے کرنا، میرے سامنے نہیں، شاہزین نے تیز لہجے میں کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ جملہ سنبل کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ وہ ساری رات روتی رہی۔ سنبل نے اپنی پوری کوشش کی کہ بچوں کے قریب جا سکے۔ وہ صبح جلدی اٹھتی، ان کے کپڑے استری کرتی، ناشتہ بناتی۔ چھوٹے بچے آہستہ آہستہ سے مانوس ہونے لگے، مگر شاہزین اسے مسلسل نظر انداز کرتا رہا۔ جب بھی وہ بچوں کو گود میں لیتی، وہ طنزیہ لہجے میں کہتا، یہ ڈرامہ کب تک چلے گا؟ سنبل اندر سے ٹوٹ جاتی لیکن ضبط کر لیتی۔ ایک دن شاہزین اپنے بزنس کے کام سے جلدی گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ سنبل کچن میں زخمی ہاتھوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس نے سلائی مشین پر ہاتھ کٹوا لیا تھا، مگر پھر بھی بچوں کے لیے کپڑے سیتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ یہ منظر شاہزین کے دل کو چھو گیا۔ اس نے پہلی بار سنبل کو ایک الگ نظر سے دیکھا۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کوئی اتنا صبر کیسے کر سکتا ہے۔ اسی رات شاہزین نے بچوں کو سوتے دیکھا۔ ان کے ساتھ سنبل بھی زمین پر بیٹھی انہیں کہانیاں سنا رہی تھی۔ بچوں کے چہروں پر خوشی اور سکون تھا۔ شاہزین کے دل میں پہلی بار سنبل کے لیے ہلکی سی ہمدردی جاگی۔ شاہزین رات بھر کروٹیں بدلتا رہا۔ نیند جیسے روٹ گئی تھی۔ ہر بار جب آنکھ بند کرتا تو اسے وہ منظر یاد آتا جب سنبل کچن میں زخمی ہاتھوں کے ساتھ کھڑی تھی۔
اور پھر بھی بچوں کے لیے کھانا بناتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ کیا یہ عورت واقعی اتنی مضبوط ہے یا بس دکھاوا ہے؟ یہ سوال بار بار دماغ میں گونج رہا تھا۔ صبح جب وہ ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ ناشتہ کتنا صاف ستھرا لگا ہوا ہے۔ بچوں کے لنچ باکس ترتیب سے رکھے تھے۔ چھوٹا اذلان ہنسی خوشی سنبل کے پاس بیٹھا اس کے ہاتھ سے پراٹھا کھا رہا تھا۔ شاہزین خاموشی سے بیٹھا رہا اور پہلی بار بغیر تنقید کیے ناشتہ کیا۔ سنبل نے حیرت سے اسے دیکھا مگر کچھ کہا نہیں۔ دوپہر کو جب شاہزین آفس سے واپس آیا تو دیکھا کہ صوفیہ اور اذلان لان میں کھیل رہے ہیں اور سنبل ایک کونے میں بیٹھ کر ان کی تصویریں بنا رہی ہے۔ یہ کیا بنا رہی ہو؟ شاہزین کے لبوں پر پہلی بار نرم لہجہ تھا۔ سنبل چونک گئی، جیسے یقین نہ آیا ہو کہ وہ بات کر رہا ہے۔ میں بچوں کی تصویریں بنا رہی ہوں تاکہ ان کی یادیں ہمیشہ رہیں۔ شاہزین چند لمحے خاموش رہا اور پھر بغیر کچھ کہے اندر چلا گیا، مگر دل میں عجیب سی گرمی محسوس ہوئی۔ کچھ دن بعد شمسہ بیگم کے کہنے پر شاہزین سنبل کے تایا کے گھر گیا تاکہ کچھ رسمی کاغذات پر دستخط کر سکے۔ وہاں وسیم بادیمی کی باتیں سن کر شاہزین کے قدم رک گئے۔ یہ لڑکی تو ہماری جان پر بنی ہوئی تھی۔ ندیم کے مرنے کے بعد تو جیسے بوجھ بن گئی تھی۔ اچھا ہوا تمہیں دے دی، ورنہ پتہ نہیں کب تک پالنی پڑتی۔ یہ سن کر شاہزین کا خون کھول اٹھا۔ واپسی پر گاڑی میں بیٹھے اس کے ذہن میں سنبل کا ہر دکھ بھرا لمحہ ایک فلم کی طرح چلنے لگا۔ یہ سب کچھ سہ کر بھی یہ عورت اب تک قائم ہے اور میں نے ہمیشہ اسے ذلیل کیا۔ اس رات جب سنبل کمرے میں بیٹھی بچوں کے کپڑے طے کر رہی تھی، شاہزین آہستہ سے کمرے میں آیا۔ سنبل، اس نے پہلی بار اس کا نام نرم لہجے میں پکارا۔ سنبل نے حیرت سے سر اٹھایا۔ جی، تمہارے ہاتھ ٹھیک ہیں؟ یہ سوال سن کر سنبل کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ جی بہتر ہے۔ شاہزین نے ایک لمحے کو اسے دیکھا اور بولا، کل میں بچوں کو پارک لے جانا چاہتا ہوں، تم بھی ساتھ چلو گی؟ سنبل کے لیے یہ لمحہ ناقابل یقین تھا۔ میں؟ ہاں تم۔ شاہزین کے لہجے میں پہلی بار گرمجوشی تھی۔ اگلے دن پارک میں بچوں نے خوب مزہ کیا۔ سنبل کے چہرے پر خوشی دیکھ کر شاہزین کے دل میں پہلی بار عجیب سا سکون اترا۔ وہ خاموشی سے بیٹھا اسے بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھتا رہا۔ یہ عورت واقعی بچوں کے لیے ماں بننے کی کوشش کر رہی ہے، شاہزین نے سوچا۔ گھر واپسی پر بچوں نے خوشی خوشی کہا، بابا یہ دن کتنا مزے کا تھا۔ شاہزین نے مسکرا کر سنبل کو دیکھا اور بس اتنا کہا، شکریہ۔ یہ پہلا شکریہ تھا جو اس نے شادی کے بعد کہا تھا۔ رات کو کمرے میں شاہزین نے آہستہ سے کہا، سنبل میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے، لیکن شاید اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک نئی شروعات کریں۔ سنبل کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں نے کبھی شکایت نہیں کی شاہزین، میں بس چاہتی تھی کہ آپ کے بچوں کو خوش رکھوں، اور تم نے یہ کر دکھایا، شاہزین نے پہلی بار نرمی سے کہا۔ کمرے میں سکوت چھا گیا، لیکن یہ سکوت بوجھل نہیں تھا، یہ ایک نئے رشتے کی بنیاد تھی۔ شاہزین نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ اب وہ سنبل کو اس کی اصل جگہ دے گا، اپنی زندگی میں، اپنے دل میں۔ رات کا وقت تھا، حویلی کے بڑے لان میں ہلکی ہلکی روشنی جل رہی تھی۔ بچے کھیلنے کے بعد تھک کر سو گئے تھے اور سنبل صحن میں بیٹھی بچوں کے کپڑے طے کر رہی تھی۔ شاہزین دروازے کے قریب کھڑا تھا، اس کی نظریں سنبل پر ٹک گئیں۔ وہ پہلی بار اسے اتنی خاموشی اور توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ سنبل کے چہرے پر عجیب سی تھکن اور دکھ کی پرچھائیاں تھیں، مگر ساتھ ہی اس کے انداز میں ماں جیسی محبت اور نرمی تھی۔ شاہزین نے آہستہ سے قدم بڑھائے۔ سنبل نے چونک کر سر اٹھایا۔ کپڑے صبح دھو لینا، رات کو آرام کر لو۔ اس کی آواز میں پہلی بار سختی نہیں تھی۔ سنبل کے دل میں ہلکی سی ٹھنڈک اتر گئی۔ میں آرام کر لوں گی، بس یہ طے کر کے رکھ دوں، سنبل آہستہ سے بولی اور دوبارہ کام میں لگ گئی۔ شاہزین کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر پلٹ کر کمرے میں چلا گیا۔ سنبل نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں نرم جذبہ محسوس کیا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کے وقت بچے خوشی خوشی سنبل کے گرد بیٹھے تھے۔ بڑی بیٹی عائزہ نے روٹی کا نوالا توڑتے ہوئے کہا، امی بابا نے آج ہمیں اسکول چھوڑنے کا کہا ہے۔ سنبل نے حیران ہو کر دیکھا۔ بابا خود چھوڑیں گے؟ ہاں، عائزہ نے فخر سے کہا۔ بابا نے کہا آج سے میں روز خود بچوں کو اسکول لے جاؤں گا۔ سنبل کے دل میں پہلی بار ہلکی سی خوشی جاگی، شاید شاہزین بچوں کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوپہر کو جب اسے آرام کر رہے تھے، شاہزین اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ہانیہ کی تصویر رکھی تھی۔ وہ تصویر سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا، مگر دماغ میں صبح کا منظر گھوم رہا تھا جب اس نے سنبل کو صحن میں دیکھا۔ کیا میں ہانیہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ رہا ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ لیکن یہ عورت یہ بچوں کا کس قدر خیال رکھتی ہے، یہ میرے بچوں کو ماں جیسا پیار دیتی ہے،
وہ الجھ گیا، ہانیہ کی یادیں، سنبل کی خاموش قربانیاں، سب کچھ ایک ساتھ اس کے دل میں ہلچل مچانے لگا۔ شام کو سنبل کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی کہ اچانک کچن کا دروازہ زور سے بند ہوا۔ سنبل نے ڈر کے مارے پلٹ کر دیکھا، شاہزین اندر آ چکا تھا۔ یہ سب تم کیوں کرتی ہو؟ اس نے تیز لہجے میں کہا۔ کیا؟ سنبل نے گھبرا کر پوچھا۔ یہ خدمت، یہ قربانی، یہ بچوں سے حد سے زیادہ محبت کیوں کرتی ہو؟ شاہزین کی آنکھوں میں عجیب سی شدت تھی۔ سنبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیونکہ یہ بچے ماں کے پیار کے بھوکے ہیں، اور میں جانتی ہوں ماں کھونے کا درد کیا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر سنبل نے آہستہ سے رخ موڑ لیا۔ شاہزین کے دل میں کچھ چپ گیا۔ پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ اس کے سخت رویے نے شاید اس عورت کو کئی بار توڑا ہے۔ رات کو شاہزین لان میں بیٹھا تھا، آسمان پر چاندنی پھیلی تھی اور ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی۔ اچانک اس کے کانوں میں سنبل کی ہلکی سی سسکیاں سنائی دی۔ وہ آہستہ سے قریب گیا۔ سنبل زمین پر بیٹھی آنسو پوچھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ سنبل چونک گئی، آنکھوں کے آنسو جلدی سے صاف کیے۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی نہیں روتے، شاہزین نے پہلی بار اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ اگر دل میں کچھ ہے تو کہہ دو۔ سنبل کی ہمت بندھی۔ کاش آپ میرے بارے میں برا نہ سوچتے، میں نے یہ شادی اپنی مرضی سے نہیں کی تھی۔ شاہزین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ سنبل نے اپنی زندگی کی کہانی آہستہ آہستہ سنانی شروع کی۔ ندی میں بہتے بچپن کے دن، والدین کا نہ ہونا، تایا کے ظلم، زبردستی کی شادی، اور پھر 1 سال بعد شوہر کا انتقال۔ شاہزین خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کے دل میں عجیب سی کسک اٹھ رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا تم خوشی سے یہ شادی کر رہی ہو۔ اس کی آواز میں افسوس تھا۔ خوشی کہاں تھی، بس مجبوری تھی، سنبل نے دھیرے سے کہا اور نظریں جھکا لی۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب شاہزین کے دل میں نفرت کی جگہ ہمدردی نے لینا شروع کی۔ اس رات کے بعد شاہزین کے رویے میں ہلکی سی تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ اگلی صبح جب سنبل نماز کے بعد کچن میں کام کر رہی تھی، شاہزین بچوں کے ساتھ بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ پہلی بار اس نے سنبل کو آواز دی۔ کھانا تم بھی ہمارے ساتھ کھا لو۔ سنبل چونک گئی۔ جی؟ کہا نا ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ لہجہ نرم تھا، ایسا لہجہ جو سنبل نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی۔ بچے خوشی سے چہکنے لگے۔ امی آج بابا نے خود بلایا ہے، عائزہ نے شرارت سے کہا۔ شاہزین کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ دوپہر کو سنبل لان میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ شاہزین باہر آیا اور تھوڑی دیر تک خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا۔ یہ سب تم ہی سنبھالتی ہو؟ جی۔ تایا کے گھر بھی تم ہی سب کرتی تھی؟ سنبل نے چونک کر اسے دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ جی، وہاں سب کچھ خود کرنا پڑتا تھا۔ شاہزین نے گہرا سانس لیا۔ تمہاری زندگی بہت مشکل رہی ہوگی۔ سنبل کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ہاں، لیکن اب ان بچوں کی وجہ سے لگتا ہے کہ میرا جینا بامقصد ہے۔ یہ جملہ سن کر شاہزین کا دل جیسے پگھل گیا۔ پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ یہ عورت اس کے بچوں کے لیے کتنی قربانیاں دے رہی ہے۔ کچھ دن گزرے، بچوں کے اسکول میں پیرنٹس ڈے تھا۔ عائزہ ضد کرنے لگی کہ بابا بھی آئیں گے۔ بابا اب آئیں گے نا؟ شاہزین نے سنبل کی طرف دیکھا۔ تم بھی چلو گی؟ سنبل نے جھجکتے ہوئے کہا۔ میں؟ ہاں، تم ان کی ماں کی جگہ ہو، تمہیں جانا چاہیے۔ یہ سن کر سنبل کے دل میں خوشی اور آنکھوں میں آنسو ایک ساتھ آ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لمحہ اس کے لیے کتنا قیمتی ہے۔ اسکول کے فنکشن میں بچے اپنے والدین کو دیکھ کر خوش تھے۔ عائزہ نے جب اسٹیج سے نیچے آ کر شاہزین اور سنبل کو ساتھ بیٹھا دیکھا تو اس کی مسکراہٹ اور بھی بڑھ گئی۔ امی، بابا، آپ دونوں آئے؟ سنبل نے عائزہ کو گلے لگا لیا۔ شاہزین نے اس لمحے محسوس کیا کہ یہ سب منظر اسے کتنا سکون دے رہا ہے۔ واپسی پر گاڑی میں خاموشی تھی۔ راستے میں ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی۔ سنبل کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی جب شاہزین نے آہستہ سے کہا، شکریہ۔ سنبل نے چونک کر اسے دیکھا۔ کس لیے؟ ان بچوں کی خوشی کے لیے اور میرے گھر کو پھر سے گھر بنانے کے لیے۔ سنبل کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ تو میرا فرض ہے۔ فرض نہیں، احسان ہے، اور میں یہ مان رہا ہوں۔ شاہزین نے پہلی بار دل کی بات کہی۔ رات کو جب سب سو گئے، شاہزین دیر تک لان میں بیٹھا رہا۔ اس کے ذہن میں سنبل کی آنکھوں کا عکس گھوم رہا تھا۔ میں ہانیہ سے محبت کرتا تھا، لیکن یہ عورت، اس نے میرے بچوں کو ماں کا پیار دیا ہے، اور شاید مجھے جینے کی وجہ بھی۔ یہ سوچ کر وہ پہلی بار اندر گیا اور سنبل کے کمرے کے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ جی؟ سنبل، کل صبح میرے ساتھ باہر چلو گی؟ کہاں؟ کہیں جہاں تم
ہنس سکو جہاں یہ بوجھ تھوڑی دیر کے لیے اتر جائے۔ سنبل خاموش رہی، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ یہ لمحہ دونوں کے درمیان پہلی بار ایک نیا رشتہ بنا گیا۔ اگلی صبح ہلکی خنکی تھی، لان میں اوس جمی ہوئی تھی۔ سنبل نے بچوں کو اسکول کے لیے تیار کر کے روانہ کیا اور جب واپس آئی تو شاہزین پہلے ہی ڈرائنگ روم میں موجود تھا۔ تیار ہو؟ شاہزین نے سیدھا پوچھا۔ سنبل نے ہلکی سی ہچکچاہٹ کے بعد سر ہلا دیا۔ جی۔ گاڑی میں دونوں کے بیچ خاموشی تھی۔ شاہزین کبھی کبھار سنبل کی طرف دیکھ لیتا لیکن کچھ بولتا نہیں۔ جب وہ شہر کے باہر ایک پرانے فارم ہاؤس پر پہنچے تو سنبل حیران رہ گئی۔ یہ یہاں کیوں لائے ہیں؟ یہاں سکون ہے، کبھی کبھی میں خود بھی یہاں آتا ہوں۔ وہ دونوں لان میں بیٹھ گئے۔ پرندوں کی چہچہاٹ اور ٹھنڈی ہوا نے ماحول پرسکون بنا دیا تھا۔ کیا تمہیں یہاں اچھا لگ رہا ہے؟ شاہزین نے نرم لہجے میں پوچھا۔ سنبل نے پہلی بار دل سے مسکرا کر کہا، ہاں بہت اچھا، جیسے کچھ دیر کے لیے سب غم بھول گئی ہوں۔ شاہزین نے گہرا سانس لیا۔ میں نے تمہیں کبھی موقع ہی نہیں دیا خوش رہنے کا، لیکن شاید اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب کے لیے ایک نئی شروعات کریں۔ یہ الفاظ سن کر سنبل کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ آہستہ سے بولی، کاش آپ پہلے ہی ایسا سوچ لیتے، کاش میں بھی اپنی ضد جلد توڑ لیتا۔ شاہزین کی آواز میں نرمی تھی، وہ پہلی بار اپنے جذبات کھول رہا تھا۔ اگلے چند دنوں میں سنبل اور شاہزین کے بیچ ایک نیا تعلق قائم ہونے لگا۔ بچے بھی خوش تھے کیونکہ اب گھر میں ہنسی سنائی دیتی تھی۔ عائزہ اکثر سنبل کو کہتی، امی بابا اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ ایک شام شاہزین نے خود بچوں کو ہوم ورک کراتے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ تم نے یہ سب کیسے سنبھال لیا؟ سنبل نے مسکرا کر کہا، محبت سے، بچوں کو سختی نہیں نرمی چاہیے تھی۔ یہ جملہ سیدھا شاہزین کے دل میں اتر گیا۔ ایک رات شاہزین نے ہمت کر کے سنبل کے ماضی کے بارے میں تفصیل سے پوچھا۔ سنبل نے خاموشی سے بتایا کہ کیسے تایا کے گھر اس سے کاموں کا بوجھ ڈالا جاتا اور کبھی محبت نہیں دی جاتی۔ شاہزین کے چہرے پر غصہ آیا لیکن فوراً ضبط کیا۔ تم نے یہ سب اکیلے کیسے برداشت کیا؟ میری ماں کہتی تھی صبر سب سے بڑی طاقت ہے، اسی صبر نے مجھے جینے دیا۔ شاہزین نے اس لمحے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب کبھی اسے رلائے گا نہیں۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی، لان میں بارش کے قطروں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سنبل چھت پر کھڑی بارش دیکھ رہی تھی جب شاہزین اوپر آیا۔ بھیگنا چاہتی ہو؟ سنبل نے حیران ہو کر دیکھا۔ میں؟ ہاں، کبھی کبھی دل کو بھی بارش چاہیے ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر شاہزین خود بارش میں نکل آیا۔ سنبل ہنس پڑی اور چند لمحوں بعد وہ بھی بھیگنے لگی۔ بارش کے قطروں میں دونوں کی ہنسی گھل گئی۔ یہ لمحہ جیسے دونوں کے دلوں کے فاصلے دھو رہا تھا۔ اس رات جب بچے سو گئے تو شاہزین نے سنبل کو بلایا۔ آج کے بعد تم اکیلی نہیں ہو، یہ گھر تمہارا ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے آنسو اب کبھی نہیں آئیں گے۔ سنبل کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے۔ یہی تو خواب دیکھا تھا کہ کبھی کوئی مجھے اپنا سمجھے۔ شاہزین نے اس لمحے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ ان دونوں کے درمیان محبت کی پہلی حقیقی سیڑھی تھی۔ شاہزین دیر رات کمرے میں آیا تو سنبل ہمیشہ کی طرح بچوں کو سلا چکی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی، بچے سکون سے سو رہے تھے اور سنبل کھڑکی کے پاس بیٹھی چپ چاپ چاند کو دیکھ رہی تھی۔ شاہزین نے ایک لمحے کو رک کر اسے دیکھا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ سنبل کا چہرہ کتنا تھکا ہوا اور غمگین لگتا ہے۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کے قریب آیا، اپنے بیٹے کی چادر درست کی اور پھر آہستگی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ تم جاگ رہی ہو؟ اس نے ہلکی سی آواز میں پوچھا۔ سنبل چونکی پھر دھیرے سے بولی، جی نیند نہیں آ رہی تھی۔ شاہزین کے پاس بات کرنے کو الفاظ نہیں تھے۔ کچھ لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر وہ اٹھا اور کھڑکی کے قریب آ گیا۔ تم اکثر رات کو جاگتی ہو؟ اس نے ذرا نرم لہجے میں پوچھا۔ سنبل نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں، عادت سی ہو گئی ہے۔ کیوں؟ سنبل نے ہلکی سی تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ عادتیں بس بن جاتی ہیں، کبھی کبھار دل چاہتا ہے کہ سب کچھ روک دوں، بس بیٹھ کر چپ چاپ سوچتی رہوں۔ شاہزین کو اس کے لہجے میں چھپی اداسی محسوس ہوئی۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر آہستگی سے بولا، کل امی نے کہا تھا کہ تم بچوں کو باہر پارک لے جایا کرو۔ سنبل نے سر ہلایا، جی لے جاؤں گی، میں بھی آؤں گا۔ یہ بات کہہ کر وہ خود حیران ہوا۔ سنبل نے پلک جھپکائی جسے یقین نہ آیا ہو کہ شاہزین نے خود بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کی بات کی ہے۔ اگلے دن شام کو جب شاہزین گھر آیا تو سنبل پہلے ہی بچوں کو تیار کر رہی تھی۔ بچوں نے خوشی سے شور مچایا کہ ابو بھی ساتھ جائیں گے۔ پارک میں وہ منظر سب کے لیے نیا تھا۔ شاہزین بچوں کو جھولوں پر دھکیل رہا تھا،
جھولوں کو چھوٹے کو کندھوں پر بٹھائے ہنس رہا تھا۔ سنبل ایک طرف کھڑی یہ سب دیکھتی رہی۔ دل کے اندر ہلکی سی خوشی جاگی، جیسے برسوں بعد دھوپ کھڑکی سے اندر آئی ہو۔ رات کو جب سب واپس آئے تو بچے خوشی سے چہکتے ہوئے سونے چلے گئے۔ سنبل نے پہلی بار محسوس کیا کہ کمرے میں خاموشی بوجھل نہیں لگ رہی۔ شاہ زین بھی پرسکون تھا۔ آج بچے بہت خوش تھے، سنبل نے دھیرے سے کہا۔ شاہ زین نے سر ہلایا۔ ہاں، شاید مجھے یہ سب پہلے کرنا چاہیے تھا۔ یہ جملہ سن کر سنبل کے دل میں ہلکی سی امید جاگی۔ اگلے چند دنوں میں شاہ زین کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ صبح بچوں کے ساتھ ناشتہ کرنے بیٹھ جاتا، شام کو کبھی کبھار سب کو باہر لے جاتا۔ شمسہ بیگم کو بھی اطمینان ہوا کہ گھر میں ماحول نرم پڑ رہا ہے۔ ایک دن شام کو شمسہ بیگم نے سنبل کو کچن میں بلایا۔ بیٹی، میں جانتی ہوں کہ شاہ زین نے تمہارے ساتھ بہت سختی کی ہے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ وہ بدل رہا ہے۔ تم بھی اس کو موقع دو۔ سنبل نے چپ چاپ ان کی بات سنی۔ دل کے کسی کونے میں وہ بھی چاہتی تھی کہ یہ رشتہ معمول پر آ جائے، لیکن ماضی کے زخم اتنی آسانی سے نہیں بھرے۔ کچھ دن بعد شاہ زین بزنس کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا۔ وہاں ایک پرانی جاننے والی سے ملاقات ہوئی جو سنبل کے علاقے سے تعلق رکھتی تھی۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے سنبل کے ماضی کے بارے میں ایسی حقیقت بتائی کہ شاہ زین سکتے میں آ گئے۔ تم جانتے ہو سنبل کو، اس کے تایا نے کیا کیا تکلیفیں دی تھی؟ اس عورت نے افسوس سے کہا۔ اسے گھر کے سارے کاموں میں لگا رکھا تھا، پڑھنے نہیں دیا، شادی بھی زبردستی کی تھی بس اس لیے کہ ان کی ذمہ داری ختم ہو جائے۔ شاہ زین کا دل بوجھل ہو گیا۔ واپسی کے سفر میں وہ مسلسل سوچتا رہا، یہ لڑکی جسے وہ اپنے گھر میں دشمن سمجھتا رہا، اس نے کتنی اذیتیں جھیلی ہیں۔ گھر آتے ہی اس نے پہلی بار سنبل سے کھل کر بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ سنبل، کیا تم مجھ سے کچھ شیئر کر سکتی ہو تمہارے ماضی کے بارے میں؟ سنبل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کئی لمحے خاموش رہی، پھر آہستگی سے بولی، آپ کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے میں نے تمہیں کبھی صحیح طرح جانا ہی نہیں، شاہ زین نے اعتراف کیا۔ یہ سن کر سنبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دھیرے دھیرے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ بچپن کی محرومیاں، تایا کا سخت رویہ، ندیم کے ساتھ چھوٹی سی محبت بھری شادی، اور پھر اچانک اس کا انتقال۔ شاہ زین خاموشی سے سنتا رہا۔ دل میں پہلی بار نرمی اور ہمدردی پیدا ہوئی۔ سنبل کے لبوں سے نکلتے ہر جملے کے ساتھ کمرے میں عجیب سا سکوت چھا گیا۔ شاہ زین نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس عورت نے اتنی اذیتیں جھیلی ہوں گی۔ وہ خاموشی سے اس کے آنسو پوچھنے کو بڑھا، مگر سنبل نے جھجک کر سر جھکا لیا۔ میں نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی، شاہ زین کی آواز بوجھل تھی۔ تمہیں سزا دی تمہارے قصور کے بغیر، سنبل نے دھیرے سے کہا۔ آپ کے دکھ بھی کم نہیں تھے، شاید ہم دونوں اپنے اپنے دکھوں میں کھوئے رہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب دونوں نے ایک دوسرے کے زخموں کو پہچانا۔ شاہ زین نے گہری سانس لی اور پہلی بار سنبل کو مکمل عزت کے ساتھ دیکھا۔ اگلے دنوں میں شاہ زین کا رویہ بدل گیا۔ اب وہ گھر آتے ہی بچوں سے پہلے سنبل کو ڈھونڈتا، اس سے دن بھر کی بات سنتا۔ سنبل پہلے تو حیران ہوئی، مگر آہستہ آہستہ وہ بھی نرم پڑنے لگی۔ ایک شام شاہ زین نے خود بچوں کو تیار کیا اور کہا، آج ڈنر باہر ہوگا۔ سنبل چونک گئی۔ سب کے ساتھ؟ ہاں، سب کے ساتھ۔ ریسٹورنٹ میں بچوں کی ہنسی، ان کا شور، سب کے چہروں پر خوشی دیکھ کر سنبل کے دل میں عجیب سا سکون اترا۔ شاہ زین نے پہلی بار اسے بیٹھے دیکھ کر کہا، مسکرا لیا کرو، تم پر اچھا لگتا ہے۔ یہ جملہ سن کر سنبل کے گال سرخ ہو گئے۔ رات کو جب بچے سو گئے تو شاہ زین نے سنبل کو چائے کے لیے بلایا۔ وہ لان میں بیٹھے تھے، آسمان پر چاند پورا تھا۔ میں نے تمہارے بارے میں جو سوچا وہ غلط تھا، شاہ زین نے سنجیدگی سے کہا۔ تمہیں سزا دینے کے بجائے مجھے تمہارا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ سنبل نے نظریں جھکائیں۔ وقت نے ہمیں سخت بنا دیا، اب بھی وقت ہمارے ساتھ میں ہے، شاہ زین نے دھیرے سے کہا۔ میں چاہتا ہوں ہم نئے سرے سے شروع کریں۔ یہ جملہ سنبل کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس کے دل میں ایک دھڑکن تیز ہوئی۔ وہ خاموش رہی، مگر اس کی خاموشی میں پہلی بار نفرت نہیں تھی، بلکہ ایک نرم سی رضامندی تھی۔ اگلے چند ہفتوں میں شاہ زین اور سنبل کے درمیان عجیب سا سکون آ گیا۔ وہ اب کھانے کی میز پر بات کرتے، بچوں کی پڑھائی، کھیل اور مستقبل کے بارے میں فیصلہ مل کر کرتے۔ ایک رات سنبل نے بچوں کے لیے کپڑے استری کرتے ہوئے شاہ زین کو مسکراتے دیکھا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ اس نے پہلی بار ہلکے لہجے میں پوچھا۔ سوچ رہا ہوں کہ شاید میں نے زندگی بہت دیر سے سمجھنا شروع کی ہے، شاہ زین نے جواب دیا۔ لیکن بہتر ہے کہ سمجھ تو گئے، سنبل کے لہجے میں پہلی بار شکر گزاری تھی۔ کچھ دن بعد شمسہ بیگم نے خوشی سے اس سب کو بتایا کہ محلے والے خاندان میں شادی ہے۔
سب کو جانا ہوگا۔ شادی والے دن سنبل نے ہلکی سی ساڑی پہنی۔ شاہ زین نے پہلی بار اسے یوں دیکھا جیسے واقعی ایک عورت کو دیکھ رہا ہو، صرف بچوں کی ماں کو نہیں۔ شادی سے واپسی پر گاڑی میں خاموشی تھی۔ شاہ زین نے آہستہ سے کہا، تم آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سنبل نے نظریں چرا لی مگر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ شادی سے واپسی کے بعد سنبل خاموشی سے بچوں کو سلا رہی تھی کہ پیچھے سے شاہ زین کی آواز آئی، کچھ بات کرنی تھی۔ سنبل نے ہلکی سی چونک کر دیکھا، جی یہ سب کچھ ہمارا تعلق، میں چاہتا ہوں کہ اب یہ رشتہ صرف نام کا نہ رہے۔ شاہ زین نے پہلی بار دل کھول کر کہا۔ سنبل کے ہاتھ کانپ گئے، اس نے نظریں چرا لی۔ میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ آپ یہ بات کہیں گے۔ میں نے بھی کبھی سوچا نہیں تھا کہ تمہارا دکھ مجھے اپنے دکھ سے زیادہ محسوس ہوگا۔ شاہ زین کے لہجے میں خلوص تھا۔ اگلی صبح شاہ زین نے بچوں کو اسکول چھوڑا اور گھر آتے ہی سنبل کو کہا، آج تمہارے لیے دن خالی رکھا ہے، کچھ وقت صرف ہمارے لیے چاہیے۔ سنبل نے حیرت سے دیکھا، ہمارا؟ ہاں ہمارا، تم نے بہت وقت تنہا گزارا ہے، میں چاہتا ہوں اب تمہیں یاد رہے کہ تم اکیلی نہیں ہو۔ اس دن وہ دونوں بچوں کے بغیر لان میں بیٹھے کافی پیتے رہے، پرانی باتیں کی۔ سنبل نے پہلی بار اپنے خواب بیان کیے۔ شاہ زین نے سنجیدگی سے کہا، تمہارے سارے خواب پورے ہوں گے، اب تمہاری خوشی میری ذمہ داری ہے۔ یہ جملہ سن کر سنبل کے دل سے بوجھ اترتا محسوس ہوا۔ اب گھر کا ماحول بھی بدلا تھا، جہاں پہلے صرف تناؤ اور خاموشی تھی وہاں ہنسی سنائی دینے لگی۔ بچے خوش تھے کہ ابو اور امی اب ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، کبھی ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ شاہ زین نے ایک دن سنبل کو بازار لے جا کر اس کے لیے نئے کپڑے اور چوڑیاں خریدیں۔ یہ سب ضروری نہیں تھا، سنبل نے دھیرے سے کہا۔ ضروری تھا، میں چاہتا ہوں تم پھر سے وہی خوش سنبل بنو جس نے زندگی جینے کا خواب دیکھا تھا۔ ایک رات جب بارش ہو رہی تھی، شاہ زین نے سنبل کو چھت پر بلا لیا۔ دونوں چھتری کے نیچے کھڑے بارش دیکھ رہے تھے۔ سنبل، شاہ زین نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں صرف بچوں کی ماں نہیں دیکھتا، میں تمہیں اپنی زندگی کا وہ حصہ سمجھنے لگا ہوں جس کے بغیر سب ادھورا ہے۔ سنبل کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ کیا واقعی ایسا محسوس کرتے ہیں؟ ہاں، اور اگر تم اجازت دو تو میں تمہارا وہ ساتھی بننا چاہتا ہوں جو تمہیں کبھی رونے نہ دے۔ سنبل نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ اس لمحے ان کے درمیان فاصلہ مٹ گئے۔ اگلے دنوں میں شاہ زین نے اپنے رویے سے یہ ثابت کیا کہ اس نے صرف الفاظ نہیں کہے بلکہ دل سے سنبل کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ وہ بچوں کے ساتھ سنبل کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرتا۔ گھر میں اب پہلی بار سنبل کے کہے گونجتے۔ شمسہ بیگم نے بھی مطمئن ہو کر کہا، اب لگتا ہے یہ گھر پھر سے گھر بن گیا ہے۔ سنبل آج صبح بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ بچوں کے لنچ باکس تیار کرتے ہوئے ہلکی ہلکی سیٹی بجا رہی تھی۔ شاہ زین نے کچن کے دروازے سے جھانکا اور مسکرا دیا، یہ کیا بات ہے، آج تو تم بہت خوش لگ رہی ہو۔ سنبل نے پلٹ کر شرارت سے دیکھا۔ خوش کیوں نہ ہوں، آپ کے رویے نے سب کچھ بدل دیا ہے، لگتا ہے جیسے اس گھر میں بہار آ گئی ہے۔ شاہ زین قریب آیا اور نرم لہجے میں بولا، بہار آئی نہیں ہے، میں نے لائی ہے اور لاؤں گا۔ تمہاری آنکھوں میں اداسی اب کبھی نہیں دیکھوں، یہ میرا وعدہ ہے۔ سنبل کی نظریں جھک گئیں مگر ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ بچے بھی اب پہلے سے زیادہ پرجوش تھے۔ شام کو جب سب لان میں بیٹھتے تو ہنسی کہے گونجتے۔ بڑی بیٹی مریم نے ایک دن کہا، ابو آپ اور امی ہمیں کہانیاں سنائیں جیسے امی ہمیں سوتے وقت سناتی ہیں۔ شاہ زین نے فوراً حامی بھر لی اور اس رات وہ سب کمرے میں بیٹھے کہانیاں سناتے اور ہنستے رہے۔ سنبل نے محسوس کیا کہ وہ لمحے ہیں جو شاید وہ ہمیشہ اپنے دل میں محفوظ رکھے گی۔ اگلے دن شاہ زین کو آفس میں ایک اہم پروجیکٹ ملا۔ کام کا دباؤ بڑھ گیا مگر اس نے کوشش کی کہ گھر میں یہ تناؤ نہ لائے۔ ایک شام تھکا ہارا آیا تو سنبل نے اس کے لیے گرم چائے اور اس کے پسندیدہ اسنیکس تیار کیے۔ اتنی تھکن ہے تو تھوڑا آرام کر لیں، سنبل نے نرمی سے کہا۔ شاہ زین نے گہرا سانس لیا اور اس کا ہاتھ تھام کر بولا، تمہاری وجہ سے تھکن آدھی رہ جاتی ہے، تمہارا یہ خیال مجھے طاقت دیتا ہے۔ سنبل کو پہلی بار لگا کہ اس کی قربانیوں کا صلہ مل رہا ہے۔ ایک دن شاہ زین نے سنبل کو سرپرائز دیا، بچوں کو نانی کے گھر بھیج دیا اور کہا، آج ہم دونوں کا دن ہے۔ وہ اسے ایک خوبصورت ریسٹورنٹ لے گیا۔ سنبل نے لمبے عرصے بعد ہنس کر کھانا کھایا۔ شاہ زین نے کہا، سنبل میں چاہتا ہوں کہ تم اب اپنی زندگی صرف میرے اور بچوں کے گرد نہ رکھو، اپنے خوابوں کو پھر سے زندہ کرو۔ سنبل نے دھیرے سے جواب دیا، میرے خواب تو یہ ہیں کہ آپ اور بچے خوش رہیں۔ پھر یہ خواب پورے ہو رہے ہیں؟ شاہ زین نے سنجیدگی سے کہا، اب تمہیں بھی خوش رہنے کا حق ہے۔ کہانی میں ایک موڑ اس وقت آیا جب شاہ زین کی خالہ شہر آئیں۔ وہ سنبل کو قبول کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ انہوں نے کہا،
یہ سب تمہارے بچوں پر برا اثر ڈالے گا۔ شاہزین نے پہلی بار سب کے سامنے کہا، یہ میرا گھر ہے اور سنبل اب اس گھر کی مکمل بیوی اور بچوں کی ماں ہے۔ اگر کسی کو مسئلہ ہے تو وہ خود فیصلہ کرے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ یہ جملہ سن کر سنبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار یہ خوشی کے آنسو تھے۔ رات کو جب سب سو گئے تو شاہزین نے سنبل کو اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں یہ رشتہ ایسا مضبوط ہو کہ کوئی اس کو توڑ نہ سکے۔ سنبل نے آہستہ سے کہا، یہ رشتہ اب ٹوٹنے والا نہیں، کیونکہ اب یہ محبت سے جڑا ہے، مجبوری سے نہیں۔ شاہزین نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور دونوں نے ایک نئے سفر کی شروعات کی۔ اگلی صبح سورج کی نرم روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی جب سنبل نے آہستہ سے آنکھ کھولی۔ اس نے دیکھا شاہزین بچے جگا رہا تھا اور ان کے لیے یونیفارم نکال رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے دل میں سکون سا اتر آیا۔ وہ سوچنے لگی کہ یہ وہی شخص ہے جو کبھی اس کو قبول کرنے کو تیار نہ تھا اور آج اس کے لیے بچوں کے ساتھ ہر لمحہ شریک حیات بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ کو جگانے نہیں دیا؟ سنبل نے دھیرے سے پوچھا۔ شاہزین نے مسکرا کر کہا، تم آرام کرو، میں ہوں نا۔ ناشتہ ایک خوشگوار ماحول میں ہوا، بچے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ مریم اسکول میں اپنی نئی پوزیشن بتا رہی تھی اور چھوٹے احمد نے ضد کی کہ آج وہ ابو کے ساتھ بیٹھے گا۔ سنبل نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ گھر واقعی اب ایک فیملی کی طرح لگنے لگا ہے۔ اسی دن شام کو شاہزین کے آفس سے فون آیا، اسے دوسرے شہر میں ایک بڑا پروجیکٹ دیکھنے کے لیے جانا تھا۔ سنبل نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں؟ بچے آپ کو بہت یاد کریں گے۔ شاہزین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں جانا تو ضروری ہے، لیکن تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اب کچھ ذمہ داریاں اپنے ہاتھ میں لو، بزنس کے کچھ فیصلے تم بھی سنبھالو۔ سنبل چونک گئی۔ میں؟ لیکن مجھے بزنس کے بارے میں زیادہ علم نہیں۔ اسی لیے تو چاہتا ہوں تم سیکھو۔ اب تمہیں صرف ماں نہیں بلکہ اس گھر کی ملکہ کی طرح سب سنبھالنا ہوگا۔ یہ جملہ سن کر سنبل کے اندر ایک نیا حوصلہ پیدا ہوا۔ اگلے چند دنوں میں سنبل نے آفس کے معاملات سمجھنا شروع کر دیے۔ اسٹاف نے دیکھا کہ وہ کتنی سنجیدگی اور وقار کے ساتھ سب کچھ سنبھال رہی ہے۔ ایک دن آفس کے مینیجر نے شاہزین کو کال کی۔ سر، میڈم نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا۔ شاہزین نے فون بند کر کے مسکراہٹ کے ساتھ سوچا، یہ وہی سنبل ہے جسے کبھی میں نے کمزور سمجھا تھا۔ اسی دوران خالہ دوبارہ آئیں اور کہا، شاہزین یہ سب کچھ تم سنبل کے حوالے کر رہے ہو؟ تمہیں نہیں لگتا کہ یہ بچے کل کو سوال کریں گے کہ اس کی ماں کون تھی؟ اس بار شاہزین نے پوری سختی سے جواب دیا، یہ بچے اپنی ماں کو جانتے ہیں اور اگر کوئی ان کی خوشی میں رکاوٹ بنے گا تو میں تعلق ختم کرنے میں دیر نہیں کروں گا۔ خالہ خاموش ہو گئی۔ سنبل نے یہ سب باتیں سنی اور پہلی بار شاہزین کے لیے دل سے دعا نکلی۔ ویکینڈ پر شاہزین بچوں کو پکنک پر لے گیا۔ سب نے ہنسی خوشی وقت گزارا۔ سنبل نے پہلی بار تصویریں کھنچوائیں جن میں اس کے چہرے پر خوشی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ واپسی پر جب سب گاڑی میں بیٹھے تھے تو شاہزین نے آہستہ سے کہا، سنبل، میں چاہتا ہوں کہ یہ سفر ہمیشہ ایسا ہی رہے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے تم میرے ساتھ رہو۔ سنبل نے دھیرے سے کہا، میں اب کہیں نہیں جاؤں گی، یہ گھر، یہ بچے اور آپ ہی میرے جہان ہیں۔ رات کو لان میں بیٹھے دونوں نے خاموشی میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما۔ فضا میں ہلکی ہوا چل رہی تھی اور ایسا محسوس ہوا جیسے کائنات بھی ان کے نئے رشتے کی گواہی دے رہی ہو۔ شاہزین نے دھیرے سے کہا، تم نے مجھے بتلایا ہے سنبل، اور یہ تبدیلی مجھے پسند ہے۔ سنبل نے پہلی بار کھل کر مسکرا کر کہا، آپ نے مجھے جینا سکھایا ہے شاہزین۔ یہ لمحہ دونوں کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز تھا۔ صبح کی نرم دھوپ نے پورے کمرے کو ایک نئے سکون سے بھر دیا تھا۔ سنبل کچن میں کھڑی بچوں کے لنچ باکس تیار کر رہی تھی، جبکہ شاہزین باہر لان میں بیٹھا اخبارات پڑھ رہا تھا، اور یہ روز کا معمول بن گیا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے قریب رہتے، چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کرتے۔ بچے خوشی خوشی اسکول کے لیے تیار ہوئے اور شاہزین نے ہمیشہ کی طرح ان کو اسکول چھوڑا۔ جب وہ واپس آیا تو سنبل لان میں کھڑی پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ اس نے پہلی بار غور کیا کہ سنبل کے چہرے پر اب اداسی کے بجائے اطمینان اور محبت جھلک رہی تھی۔ تمہاری یہ مسکراہٹ میرے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، شاہزین نے آہستہ سے کہا۔ سنبل نے نظریں جھکاتے ہوئے ہلکی سی ہنسی ہنسی۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہے۔ اسی دن شمسہ بیگم نے دونوں کو ڈرائنگ روم میں بلا لیا۔ میں تم دونوں کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ ان کی آواز میں نرمی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے تم پر زبردستی کی تھی شاہزین، مگر آج مجھے خوشی ہے کہ تم دونوں نے اس رشتے کو کامیاب بنایا۔ شاہزین نے پہلی بار اپنی ماں کو گلے لگایا۔ امی، اگر آپ نہ ہوتی تو شاید میں کبھی اپنی ضد نہ توڑتا۔ سنبل نے بھی احترام سے شمسہ بیگم کے ہاتھ چومے اور کہا، اگر آپ کا دباؤ نہ ہوتا تو شاید مجھے یہ گھر اور یہ بچے کبھی نہ ملتے۔
کچھ دنوں بعد کمپنی کا سالانہ فنکشن ہوا جہاں سنبل کو بہترین فیصلہ ساز کا ایوارڈ ملا۔ اسٹیج پر کھڑے ہو کر جب سنبل نے تقریر کی تو سب نے تالیاں بجائیں۔ یہ سب شاہزین کی رہنمائی کی وجہ سے ممکن ہوا۔ انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور مجھے اپنی پہچان بنانے کا موقع دیا۔ شاہزین نے پیچھے بیٹھے بیٹھے فخر سے اس کو دیکھا اور دل میں شکر ادا کیا۔ چند ہفتوں بعد بچوں کے اسکول میں پیرنٹس ڈے ہوا۔ بچوں نے ڈرامہ پرفارم کیا اور آخر میں احمد نے سب کے سامنے کہا، یہ میری ماں سنبل ہیں جنہوں نے ہمیں کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ یہ الفاظ سن کر سنبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور شاہزین نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے سب سے قیمتی تھا۔ رات کو سب بچے سو گئے تو شاہزین نے سنبل کو چھت پر بلایا۔ چاندنی رات تھی اور ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک۔ سنبل، میں نے تمہیں کبھی وہ بات نہیں کہی جو کہنی چاہیے تھی، شاہزین نے دھیرے سے کہا۔ سنبل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کون سی بات؟ یہ کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، شاید بہت پہلے سے، مگر میں نے اپنے دل کی بات دبائے رکھی۔ تم نے مجھے صرف بیوی نہیں بلکہ ایک بہتر انسان بنایا ہے۔ سنبل کے چہرے پر خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں نے ہمیشہ یہی دعا کی تھی کہ آپ مجھے دل سے قبول کر لیں۔ آج ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ دعا پوری ہو گئی۔ شاہزین نے اس کے آنسو صاف کیے اور کہا، اب کوئی غم نہیں ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے۔ کچھ دیر دونوں خاموش بیٹھے چاند کو دیکھتے رہے۔ بچے کے ہنسنے کی آواز لان سے آ رہی تھی، زندگی جیسے مکمل ہو گئی تھی۔ شاہزین نے سنبل کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ہم نے بہت دکھ دیکھے، بہت آزمائشیں آئیں، لیکن آج میں کہہ سکتا ہوں کہ ہماری کہانی خوشیوں کے ساتھ ختم ہوئی۔ سنبل نے دھیرے سے سر جھکا کر کہا، یہ اختتام نہیں شاہزین، یہ تو ہماری زندگی کا اصل آغاز ہے۔ چاندنی رات میں دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے رہے۔ ان کے درمیان اب کوئی فاصلہ، کوئی شک، کوئی بوجھ باقی نہ تھا۔ گھر کے اندر سے بچوں کی ہنسی گونجی، جیسے قسمت نے بھی گواہی دے دی ہو کہ اب ان سب کے لیے خوشیوں بھری زندگی شروع ہو چکی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔